الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات وہاں تک ہم نے پڑھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بت توڑے، قوم سے کچھ سوال جواب ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں ان سے گفتگو کی کہ وہ لاجواب ہو کر پریشان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے شاید محسوس کیا کہ اب ہمارے بس کے نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے انہوں نے نمرود کے ہاں حضرت ابراہیم کی شکایت کی، سارا ماجرا اس کو بتایا۔ اور قصہ مختصر یہ، اس کا کچھ ابتدائی حصہ ہم نے تب پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف سے بلایا گیا اپنے ہاں۔ نمرود اس کا نام تو قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ حضرت ابراہیم کے والد کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں،
اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا جو حضرت ابراہیم کا حران والوں کے ساتھ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ بھی بیان فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ایسا بھی بیان فرمایا جو بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وہ ایسا شخص تھا جس کو ہم نے حکومت دی تھی، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہی دے رکھی تھی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پاک جملوں میں جس کی بادشاہت اور جس کا ذکر ہے وہ نمرود تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بابل میں تھا اس کا پایہ تخت، دارالحکومت جسے آپ کہیں، ورنہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ شاید میں نے گزشتہ درس میں آخر میں تھوڑا سا یہ جملہ پڑھا تھا کہ پوری دنیا میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کو پوری کائنات پر حکومت بخشی تھی، 4 ایسے لوگ گزرے، اور اتفاق شان اللہ کی، حکمت اللہ کی، ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ جو کافروں میں سے یہ 2 ہیں ان میں سے ایک یہ نمرود تھا جس کی حکومت پوری کائنات پہ اس زمانے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جب ہم نے واقعات پڑھے تھے شاید آپ کو یاد ہوگا، حضرت کے ساتھ کشتی میں حضرت کے 3 بیٹے بچے تھے، اور لوگ بھی تھے۔ بیٹوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے تھے، حام، سام، یافس، یاد ہوگا آپ کو۔ علماء مفسرین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو حام ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی نسل سے تھا، یہ پیدا ہوا تھا بعد۔ اور بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کو یعنی اس خاندان کو یہ 4 صدیاں ہو رہی تھیں اس زمانے میں، اس یعنی حکومت کرتے ہوئے۔ اور بعض علماء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ خاندان تو اپنی جگہ رہا، 4 صدیوں سے یہ خود کر رہا تھا نمرود، اس لیے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، قد بھی لمبے ہوتے تھے اور عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں، عمریں بھی گھٹتی گئیں اور قد بھی گھٹتے گئے، گھٹتے 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 اب یہ اتنا رہ گیا جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اور عمر اس امت کی لگ بھگ 60 کے دائرے میں رہ گئی۔ اس سے اوپر جو ہے تو وہ نفع ہے، کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ بہرحال جو بھی باتیں ہوں، چونکہ ہزاروں سال بیت گئے، کیونکہ علماء مفسرین کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو زمانہ ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے کا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ ابھی آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو کم و بیش 15 صدیاں تو آقا کو گزر چکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو 2.5 میں آپ تقریباً 15 خود ہی جمع کر لیں، کتنا ہو گیا؟ تو ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اس لیے بہرحال تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو شاید یہ بھی خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے جو ہمارے خاندان کی 4 صدیوں سے حکومت چلی آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو بہت آگے جا رہا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک بحث ہے علماء کی کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک آگ کا واقعہ پیش آیا تھا، آیا وہ نمرود سے آمنا سامنا ہونے سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟
بہرحال ہم ایک قول لے لیتے ہیں، باقی باریکیوں میں آپ نہ پڑھیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب نے جس کو پیش فرمایا ہے میں وہ لے رہا ہوں۔ اب اس نے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اچھا یہ ذرا خاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، باپ کے ساتھ مناظرہ گزر گیا، حران والوں کے ساتھ مناظرہ گزر گیا، قوم کے ساتھ بھی مناظرہ گزر گیا، اب یہ بادشاہ وقت کے سامنے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی مذاق نہیں، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو ابو الانبیاء تھے، وہ تو جد الانبیاء تھے، وہ تو مجدد انبیاء تھے۔ انبیاء کے تو دل پر خدا کے پہرے ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام ملا کہ بادشاہ وقت نے بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے محل میں تشریف لے گئے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے بابل میں تھا اس کا یہ جو اپنا محل ہے، حکومت اس کی ساری دنیا پر تھی، رہتا وہاں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے وقت میں اپنی یا کچھ اقوام کی اپنا صرف بادشاہت والا مسئلہ تھا، نہیں، بلکہ لوگ عوام اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ وہ صرف بادشاہی تک بات نہیں تھی، اس کو خدائی درجہ دے رکھا تھا۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جو بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں نفع نقصان کی نظر سے، تو وہ تو بادشاہ تھا۔ وہ تو ایک لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں تو فائدہ بھی ان کو پہنچا رہا تھا اور نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس سے تو زیادہ ڈرتے تھے وہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے اس کے دربار کا ایک طریقہ تھا، کوئی اس کے دربار میں آئے تبھی داخل ہوتا تھا، پہلے دہلیز پر سجدہ کرتا تھا، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد وہ آگے آ کے اپنی بات کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سجدہ کرنا تھا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور سامنے کھڑے ہو، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو شان اپنی ہے، یعنی اگر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، ایسے ایسے دربار میں صحابہ گئے ہیں اسلام کا پیغام لے کر کے بادشاہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے، تو صحابہ نے یہی بس جواب دیا، اسلم تسلم۔ سجدے والی بات نہیں تھی وہاں پر، اس لیے کہ صحابہ کے پاس انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ تھا، حواریین کے پاس انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ سجدہ ما سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں۔ سجدہ تو عبادت ایسی ہے، یہ بالکل دیکھیں ایک سیدھی بات ہے، کوئی تعظیم کے حوالے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کہنا نا کہ جی مطلب تعظیم کے لحاظ سے اگر کیا جائے تو شرک نہیں ہے، حرام تو ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے عوام کے لحاظ سے، اس لیے کہ عوام یہ باریکیاں نہیں بھانپ پائے گی۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک مولوی صاحب سے حضرت نے لکھا اپنی کتاب میں، ایک مولوی صاحب سے علامہ خالد محمود صاحب نے پوچھا کہ عبادت کے 3 بڑے نشان ہیں، توجہ سے بات سننا میری، رکوع، سجدہ، قیام، قیام، سجدہ، آپ سمجھ گئے نا؟
فرمایا حضرت نے لکھا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عبادت کے 3 بڑے نشان ہیں، کیا یہ کسی اور کے لیے کیے جا سکتے ہیں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے مجھے آگے سے کہنے لگا کہ تعظیم کی نیت کر لے، البتہ سجدہ نہ کرے کیونکہ وہ حرام ہے، لیکن کر لے گا تو شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، لیکن رکوع اور قیام کر لے، لیکن عبادت کی نیت سے نہیں، تعظیم کی نیت سے۔ ان کا جواب سمجھ آیا؟ وہ بولو تو صحیح۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے میں نے ان سے کہا کہ پھر مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دو، کہ مجھے کہنے لگے کیا؟ علامہ صاحب نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا عبادت اور تعظیم میں فرق کر کے بتاؤ، کہ مجھے کہنے لگا جی یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ علامہ صاحب نے لکھا میں نے کہا تو مولوی ہے، تیرے لیے مشکل ہے، تیری عوام کا کیا حال ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ بڑوں کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی رہتی ہیں، وہ آپ سینکڑوں سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی سنتے رہیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کچھ حاصل بھی تو ہو۔ عقیدے میں خدا نہ کرے کوئی جھول ہو تو وہ صاف ہو، عمل میں اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ مضبوط ہو عمل، تقریر کا کچھ فائدہ بھی تو حاصل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، سامنے کھڑے ہو، اس کو غصہ بڑا ہے نمرود کو، کیوں تو پہلے ہی حالات سن چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگا، دیکھنے کے ساتھ کہتا ہے میں باقی باتیں آپ سے بعد میں کروں گا، مجھے ایک سوال کا جواب دو، مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سجدہ سوائے اللہ کے میں کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ آپ بادشاہ ہو، کو خدا تو نہیں، سجدہ خدا کو سجدہ ہے، سجدہ خدا کو سجدہ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ جس خدا کی تو نے بات کی ہے نا، جس اللہ کی تو نے بات کی ہے کہ تیرے نزدیک ماں سوائے ان کے کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ذرا مجھے اس کا تعارف بتاؤ، وہ کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ذرا میں بھی تو جانوں کہ وہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ ایک عظیم موقع تھا۔ حقیقت ہے میں نے ابتدا میں تھوڑا سا عرض کیا نا کہ ایسے بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا بڑی جرت کی بات۔ آپ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو شان بہت اونچی ہے، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو آپ کے ہمارے بر صغیر میں ہی گزرے ہیں، کہ جہانگیر مرحوم سے ملنے آئے، ملنے کیا آئے کہ وہ گرفتاری کا عالم تھا، لیکن آ کر سجدہ نہیں کیا۔ اب جہانگیر میں یہ جھول پیدا ہو گیا تھا، بعد میں الحمدللہ انہوں نے توبہ کر لی، لیکن جب آئے ہیں تو آپ یقین کریں سجدہ نہیں کیا، قید کاٹی۔ اور یہ وہی مجدد الف ثانی ہیں کہ جن کے مزار پر کھڑے ہو کر اقبال مرحوم نے یہ اظہار فرمایا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو حضرت ابراہیم تو پھر حضرت ابراہیم تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ حضرت قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اس واقعے کو بیان فرمایا کہ اس شخص نے حضرت ابراہیم سے رب کے بارے میں بحث کی، مناظرہ کیا، اور یہ وہ شخص تھا ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے حکومت بخشی تھی، مراد نمرود۔
اب کہنے لگا حضرت ابراہیم سے کہ ذرا اپنے خدا کا تعارف کراؤ، وہ کون ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے اب علماء مفسرین نے باقاعدہ وضاحت لکھی ہے کہ اس کا کہنا یہ تھا نمرود کا، آپ نے اپنے والدین سے بھی اختلاف کیا، حران والوں سے بھی اختلاف کیا، قوم والوں سے بھی اختلاف کیا، تبھی تو بات مجھ تک آئی ہے، اور پھر یہاں پر بھی آئے ہو تو میرے سامنے بھی اختلاف کر رہے ہو، تو ذرا تعارف تو کراؤ، سب سے کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، حضرت ابراہیم نے پہلا جواب دیا کہ میرا رب وہ اللہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ اچھا، آپ شان ہے ہمارے اللہ کی، قرآن تو قرآن ہے، یعنی قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن تیرے بیان پہ قربان، اور نہ ماننے والوں تمہارے نہ ماننے پر بھی قربان، کہ ماننا ہی نہیں۔ اللہ نے یہاں تک حضرت ابراہیم کے جواب کو، حضرت ابراہیم کے بیان کو ارشاد فرمایا۔ اب آگے جب حضرت ابراہیم کی بات نمرود نے سنی نا، تو اب اس کے جواب کو اللہ نے آگے بیان فرمایا، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کیسا تعارف آپ نے کرایا ہے؟ آپ تو کوئی ایسا تعارف کراتے جو میں نہ کر سکتا، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے، وہ دربار، آپ کو پتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا، کوئی دربار خالی تھوڑا تھا، وہ اکیلا تھوڑا بیٹھا ہوا تھا، اس نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ 2 شخصوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ ایک ایسا اس کے قید خانے میں تھا جس کو سزائے موت دی ہوئی تھی، کچھ دن باقی تھے، اور ایک ایسا تھا کہ راہ چل رہا تھا، قید کیا ہوا تھا، کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم، لیکن اس پر ابھی سزائے موت نہیں تھی، اس کے لیے سزائے موت نہیں تھی، اس کو بھی لے آؤ، دونوں کو لے آؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے کہ 2 شخصوں کو بلایا، ایسا منگوایا، جو تھا نا جس کو زندگی یعنی جس کی تھی اس پر کوئی سزائے موت کا مسئلہ نہیں تھا، قید تھا واللہ عالم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ راہ سے پکڑا تھا، قید بھی نہیں تھا، واللہ عالم۔ میں نے پہلے کہا تسلیم کرنا پڑتا ہے چونکہ ہزاروں سال گزر گئے، مقصد یہی تھا کہ اس کے لیے سزائے موت نہیں تھی۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے سامنے کہنے لگا نمرود کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ زندہ ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ول دیکھا تو نمرود نے فوراً جلاد کو حکم دیا، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے منٹ نہیں لگایا، اڑا دی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور دوسرا جس کو سزائے موت تھی، نمرود کہنے لگا حضرت ابراہیم سے کہ یہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کو سزائے موت ہے، یہ مردے کے حکم میں ہے۔ نمرود نے کہا جا تو آزاد ہے۔ وہ نمرود کی طرف دیکھنے لگا، تو آپ کو پتا ہے اگر کسی کو سزائے موت ملی بھی ہو اور اس کو آزادی کا پروانہ مل جائے تو وہ تو گویا زندہ ہو گیا، اس کا تو چہرہ دمک اٹھا، وہ تو بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ول دیکھ کے کہنے لگا کہ دیکھے ہو آپ، ایک زندے کو مردہ کر دیا ہوں، مردے کو زندہ کر دیا ہوں۔ انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جو آپ نے اللہ کا تعارف پیش کیا ہے، خدا کا تعارف پیش کیا ہے، جس کے لیے ماں سوائے کسی کے سجدہ یعنی سوائے اللہ اور خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتے ہو، تو ان کے تعارف میں جو پیش کیے ہو سب سے لڑ رہے ہو، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اچھا، صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بانپ گئے کہ یہ ہے تو بادشاہ لیکن ہے بالکل بے وقوف، وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضرت ابراہیم کی بات کو وہ سمجھا تھا؟
اچھا، مولانا عبد الرحمن صاحب نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ممکن ہے کہ اس کے عقل میں حضرت ابراہیم کا جواب نہ آیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن حضرت نے فرمایا، لکھا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو، لیکن جان بوجھ کر قوم کے آگے یہ نظارہ پیش کیا تاکہ وہ قائم رہیں اپنے جگہ پر۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ دوسرا جملہ دل کو لگتا ہے، کیونکہ تھا تو بادشاہ، اور اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال بھانپ گئے کہ اس نے یا تو یہ بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یا جان بوجھ کے یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، ضد۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی اور دلیل اس حوالے سے یا اس دلیل پر اگلی بات نہیں کی، پھر دوسری دلیل اور دوسرا تعارف خدا کا حضرت ابراہیم نے پیش فرمایا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرے اللہ کی یہ شان ہے کہ خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتے ہوئے مغرب کے ایک کونے اور ایک حصے میں غروب کرتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اس کو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، زبان پہ تالا لگ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے۔ یہ اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا۔ اب اچھا ایک بات ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری دلیل، دوسرا تعارف سنا، لیکن چپ ہو۔ یہ تو قرآن میں ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، علماء مفسرین نے معنی لکھا کہ منہ پہ گویا تالا لگ گیا، بول ہی نہیں سکا وہ۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ کہہ سکتا تھا وہ کہ یہ تو مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا یہ تو میں کر رہا ہوں، آپ الٹ کرو، جو مطالبہ آپ مجھ سے کر رہے ہو میں آپ سے کہتا ہوں اپنے خدا سے یہ کرواؤ۔ لیکن اس نے یہ مطالبہ کیا نہیں، اس نے یہ مطالبہ حضرت ابراہیم سے کیا نہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کا رنگ وہ دیکھ چکا تھا، وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے کہ بادشاہ وقت تھا کہ جس مقام پر خدا کا یہ پیغمبر کھڑے ہیں، اگر میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تو جس خدا پہ یہ جان نثار کیے ہیں وہ خدا ان کے لیے کر دے گا۔ فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بند ہو گیا منہ اس کا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ہم ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں۔ اب بالکل مسئلہ تو 2 اور 2 4 کی بھرے دربار میں وہ لاجواب ہو گیا۔ اب رہ گیا آخری مرحلہ جو ہمیشہ ایسے لوگ ابتدا سے انتہا تک کرتے رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر، اور پتہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ نمرود کا فیصلہ تھا بعض علماء کے مطابق، اور کہ اس قوم کے ساتھ مل کر بعد میں مشورہ، بعد میں فیصلہ، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا، اور قوم والوں تک کو تو کہنا یہ تھا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا انسانوں کی مدد کرتا ہے یا انسان خدا کی مدد کرتے ہیں؟ آپ ان کا یہ بیان قرآن میں پڑھیں، سورۃ انبیاء میں، قوم والوں کا۔
اپنے خداؤں کی مدد کرو. آئیے میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا. اچھا اب ماں باپ تک بھی اطلاع پہنچی. دھیان میری طرف رہیں, ماں باپ کی طرف بھی اطلاع پہنچی. بہرحال عقیدے کا اختلاف تو تھا, لیکن ماں اور باپ ماں باپ ہیں. وہ پدری محبت یا وہ اولاد کی محبت دونوں جانب رہتی تو ہے, وہ مٹتی تو نہیں مٹتی. بلکہ باپ کی محبت تو خیر بہرحال ایک ضرب المثل ہے, آپ مانے یا نہ مانے. جیسے کہ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کائنات کے ہر شخص سے آگے بڑھوں, لیکن وہی شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے. یہ محبت ہی تو ہے, اور کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا. اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. جب باطل کے پاس کچھ دلائل, کچھ باتیں نہیں رہ جاتی, پھر یہی رہ جاتا. آپ ابتدا سے پڑھیں, یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں آئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات پڑھیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں, حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا, لیکن لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو شہید کرنے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا. پتہ ہے, آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں ایسے لوگ تھے, وہ ان بتوں سے ایسے وابستہ تھے کہ وہ منت مانگا کرتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گا. یہ آپ قصص الانبیاء اٹھائیں, اور یعنی انتہا کی گئی میلوں کے لحاظ سے ایک احاطہ بنایا, اور اس میں ایسی آگ کو سلگایا کہ بعض علماء نے محاورہ استعمال کیا کہ گویا اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. محاورہ ہے, معنی یہ ہے کہ بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو. اب نمرود کو اطلاع دی گئی کہ آگ تیار ہے. حدیث پاک میں بڑے عجیب واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے, ان کے پاس آئے صاحب قصص الانبیاء, اور دوسرے علماء نے لکھا ہے, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, زیادہ تفصیل کا تو وقت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے چلیے آپ کا آخر وقت آ گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے, آگے بڑھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء نے وضاحت لکھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے جوانی کا عالم ہے. آئے, جب وہاں آئے, اچھا ایک اب پہلا سوال ان کے آگے یہ آیا کہ حضرت ابراہیم کو اس بھڑکتی آگ میں ڈالیں کیسے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں پھر سب سے پہلے منجنیق ایجاد کی گئی. اب تو خیر دور بدل گیا, اب تو اس سے نہ جانے کیا بلائیں آ گئیں. منجنیق تو اس زمانے میں تو ایک شے تھی, اور وہ بنائی اور ایجاد کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلگتی آگ میں پھینکنے کے لیے. اس لیے کہ اس کے قریب جائے گا کون, وہ تو جو جائے گا وہ تو جل جائے گا. اب جب منجنیق تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لائی گئی کہ, اور حضرت ابراہیم کو اس منجنیق کے سامنے لایا گیا. مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھائیں اور پھینکیں. آپ اس زمانے کا حکم نامہ پڑھیں کہ حکم یا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت ابراہیم کے کپڑوں کو اتارا جائے. اچھا جب اس شخص نے نا حضرت ابراہیم کے لباس پہ ہاتھ ڈالا تو اچھا یعنی اللہ کی تو شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اٹھی اوپر کی طرف, اس نے قمیض اتار دی, بے لباس کیا حضرت ابراہیم کو.
لیکن آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان قیامت آئے گا، ظاہر بات ہے آپ کے سامنے ہیں وہ حدیثیں، یا کم از کم آپ نے سنی ہوگی علماء سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ حکم دیں گے کہ میرے ابراہیم کو لباس پہناؤ، اور جنت سے 2 سفید چادریں حضرت ابراہیم کے زیب تن کے لیے آئیں گے، اور وہ حضرت ابراہیم کو اڑائی جائیں گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اوڑھ لیں گے تو اپنا رخ کریں گے خدا کے عرش کی طرف۔ تو محدثین نے باقاعدہ وضاحت لکھی ہے کہ یہ اصل میں صدقہ تھا اسی عمل کا جو حضرت ابراہیم کا اس دنیا میں خدا کی خاطر لباس اتارا گیا تھا۔ اچھا، آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ حضور سے خود پوچھا گیا، صاحب قصص الانبیاء وہ حدیث لائے ہیں، حضور علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ آقا آپ سے بھی پہلے؟ حضور نے فرمایا ہم سے بھی پہلے، اس لیے کہ اس کائنات میں حضرت ابراہیم کا لباس خدا کی خاطر اتارا گیا تھا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، آپ تو شاید ہو سکتا ہے نہ سمجھیں یہ باتیں، لیکن میں علماء اپنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یعنی طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہ ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، جزوی فضیلت سے کلی فضیلت متاثر نہیں ہوا کرتی، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے لیول سے ذرا اوپر کی بات ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت یوسف کا حسن، ضرب المثل ہے نا، تو انشاءاللہ وہاں جب پہنچیں گے تو میں اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ البتہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ان احادیث کی ابحاث کے موقع پر مفتی امداد اللہ انور صاحب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لائے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو تو یہ لباس پہنایا جائے گا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے روضہ پاک سے وہاں پر تشریف لائیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ حضور کے پاک وجود پر وہی کفن ہوگا جس میں حضور کو دفنایا گیا تھا۔ حضور کا روضہ تو جنت ہے، وہاں کپڑے خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ، جنت میں کپڑے خراب ہوں گے؟ اور بولو تو صحیح۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بحث ہوئی ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے، کیا یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ حضور نے فرمایا میرے منبر سے لے کے میرے روزے تک کا یہ ٹکڑا جنت کا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا یہ حقیقی جنت ہے یا مثالی جنت ہے؟ کہ جیسے فرمایا گیا کہ ذکر کے حلقوں سے چلو تو کچھ چر لیا کرو کہ یہ جنت کے باغ ہیں، او کما قال، تو کیا روزہ بھی ایک مثالی جنت ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور کا روزہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ مثالی نہیں، حقیقتاً جنت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، باتیں یہ نہیں بالحق و مرن، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا روزہ حقیقتاً جنت ہے۔ اس لیے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور اسی لباس میں ہوں گے، انہی چادروں میں ہوں گے جن میں حضور کو دفنایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اللہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر لباس ڈالیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر میری باری آئے گی۔ یہاں میری باری کا معنی یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جو چادریں حضور کے زیب تن پر ہیں اس دنیا کی، وہ الگ کی جائیں گی اور پھر جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ لیکن یاد رکھیے گا یہ جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت سے کبھی کلی فضیلت متاثر نہیں ہوا کرتی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ چلیں انشاءاللہ اگر حضرت یوسف کے واقعے میں ہم پہنچیں گے تو شاید ہو سکتا ہے میں مسئلہ سمجھا دوں۔ ابھی آخری ایک بات عرض کر دوں تاکہ قصص الانبیاء کا یہ مرحلہ پورا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا، سیدھا آگ کیا۔ یہ اہل حق کے لیے بہرحال مرحلہ ہوتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوئی بڑے یعنی دیکھنے آپ تو خیر کیا بہرحال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے حالات پڑھیں۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے ایک دفعہ یہاں 14 اگست کے موقع پر بیان کیے تھے، آپ پڑھیں۔ صرف بادشاہ کے آگے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، وہ بادشاہ کو بھایا نہیں۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے کنویں میں کھڑا کیا
جس میں بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا، آخر تک امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بند کیا. وہ حالات اس میں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. اچھا چلیں، یہ دور تو ہے نا پرانے، آپ ہمارا دور دیکھیں کیسے کیسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے اوپر ایسے ایسے حالات گزرے ہیں اور حالات گزر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوں گے، آپ تو وہ فوت ہو گئے، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہیں؟ آپ کے ملک میں ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی تھی 10 لاکھ روپیہ انعام، 2 مربع زمین جو ان کا سر لے کر آئے گا اس زمانے میں. یہ آج کی بات نہیں، سن 1995 کی بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال اہل حق یعنی باطل سے گھبرا کر حق چھوڑا نہیں کرتے. حضرت ابراہیم بھی گئے عاد میں. اچھا علماء نے لکھا ہے جب وہ گئے تو خدا کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جائیں، یہ تو آگ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی جانا ہے تو چلے جاؤ. یہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے. ملائکہ اجازت لے کر آ گئے، بڑے بڑے ملائکہ. اچھا وہ جیسے ہی سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ تو اندر جا رہے ہیں، اب ہمیں حکم دے ہم آپ کی خدمت کریں. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اللہ نے تو اصل میں ہم نے اجازت مانگی تو اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ چلے جاؤ. تو ہم آ گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، پھر ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. اب حضرت جبرائیل پاس آئے تو فرمانے لگے کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی دعا کر لیں خدا سے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ایک بات بتائیں، جو ہو رہا ہے وہ اللہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ بتاؤ اور بولو تو صحیح. حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ اللہ تو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جب وہ سب جانتے ہیں تو پھر مجھے کچھ کہنے کی کیا حاجت ہے؟ اگر وہ ہمارے جلنے پہ راضی ہے ہم ان کی خاطر جلنے پہ راضی ہیں. حضرت ابراہیم. اچھا یاد رکھیے گا یہ حضرت ابراہیم کا حوصلہ. جیسے اس دن میں ایک جگہ کولن مسجد جا رہا تھا سبق پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک صاحب ملے تو ایسے ہی دعا سلام میں کہا خیر تو ہے. کہتا ہے جی بس اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے جی الحمدللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جس حال میں. میں نے کہا یار بڑا تیرا حوصلہ ہے جو تو کہہ رہا ہے جس حال میں رکھیں. وہ خدا سے عافیت مانگا کرو، خدا سے. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات تو آگے آئیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پیغام آیا تھا کہ آپ قید سے باہر آئیں، بادشاہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت یوسف نہیں گئے. حضرت یوسف نے شرط رکھ دی تھی. کیا کی تھی؟ آپ حضور کا فرمان اٹھا کر دیکھیں. حضور نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یوسف تھے، اگر ان کی جگہ میں ہوتا میں باہر آ جاتا. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. آپ کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کا بقایا قصہ آئندہ. آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آج تو آپ کو طوفان لے آیا. وما علینا الا البلاغ المبین.